الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے، اور آپ نے بہت سے علماء سے سنا ہوگا، نہایت ہی منفرد اور ایسا واقعہ ہے، اگر دل سے سنیں تو دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تھوڑی سی جھلک میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو میرے مہمان ہیں وہ ارشاد فرمائیں گے، میں ان کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں اس موضوع کی وہ تشریح بھی کریں گے اور اس پر روشنی بھی ڈالیں گے، اور ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس موضوع پر وہ روشنی ڈالیں گے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین کرام، اسلام کی عظیم فتح اور ایسے اگر آپ اس کو سنیں گے، علامہ صاحب اس میں مزید روشنی ڈالیں گے۔ میں تھوڑی سی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے، 6 زراہیں اور لوہے کی جنگی لباس، 8 تلواریں تھیں، 14 مسلمان، 6 مہاجر، 8 انصار۔ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ تقریباً 1000 کفار کی تعداد تھی۔ اسی پر میں علامہ صاحب سے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ مزید وہی گفتگو کریں۔ ہم کہتے ہیں اگر جس کو ہم نے بلایا ہے اس کی ہم بھی سنیں اور آپ بھی سنیں۔ آج کے میرے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف سعیدی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، اور جو ہمارے خاص گیسٹ بنے ہیں اس رمضان المبارک میں پہلی مرتبہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے حضرت علامہ مولانا قاری کفیل رضوی صاحب تشریف فرمائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو میں نے آپ کو 2 سے 3 الفاظ سنائے، یہاں سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ آج کا موضوع کون سا موضوع ہے۔ یہ کوئی چھپا ہوا تو نہیں، ہر بندہ جانتا بھی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہر بندے کو جاننا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلام کی یوں سمجھ لیں یہ تاریخی فتح تھی، اور یہاں سے بہت ہی زیادہ اسلام کو طاقت ملی۔ ناظرین اکرام، میں علامہ صاحب سے سوال کی طرف ہی بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا حال ہے کفیل بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ جناب، میں آپ دونوں کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں، شکریہ، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ صاحب سے سوالات کی طرف ہی بڑھتے ہیں تاکہ علامہ صاحب سے کچھ گفتگو ہو جائے، پھر انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، اس موضوع پر آپ پہنچ چکے ہیں، بخوبی آپ کو علم ہے، اور یہ جو ہے غزوہ بدر، یہ کب ہوا؟ آپ اس کی مزید رہنمائی فرمائیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کی اس اسٹوڈیو کو مزید برکتیں اور رحمتوں سے نوازے۔ اللہ پاک آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ قبلہ غازی صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا ہی عظیم سوال ہے اور اہم سوال ہے۔
آپ نے سوال کیا کہ جنگ بدر کب واقع ہوئی؟ یہ اسلام کی وہ عظیم جنگ ہے جس میں سرکار خود تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، سبحان اللہ، جن کے اندر جید صحابہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، ان جیسی ہستیاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ، یہ 2 ہجری 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک کے دن یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ عظیم جنگ تھی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد فرما کر اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ عظیم جنگ تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک آپ کو یہ بھی بتانے آتا ہے کہ جس طرح میں آیا ہوں میں چلا گیا ہوں، اور آج کا یہ جو موضوع ہے وہ وقت تھا وہ گزر گیا، اور آج آپ کے پاس بھی وقت ہے، یہ گزرتا ہی جا رہا ہے۔ اس میں اپنے اندر بھی کچھ خصوصیات نمایاں کریں، اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جن پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کیجئے گا اور ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے گا۔ علامہ صاحب، میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کتنے تھے اور کفار کی تعداد کیا تھی؟ پہلے میں ضمناً عرض کر چکا ہوں، مزید آپ اس پر روشنی ڈالتے جائیں اور ہمیں سکھاتے بھی جائیں، ہم سنتے بھی جائیں، دل بھی خوش ہوتا جائے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آپ نے پہلے اس سوال کو دہرایا بھی ہے کہ کفار کی تعداد جو تھی وہ 1000 کے قریب تھی، 70 اونٹ تھے، اور ان کے پاس بڑے بڑے جنگجو جوان بھی تھے اور ساز و سامان بھی تھا، لیکن یہاں صحابہ کرام کی تعداد جو بتائی جاتی ہے 313 یا 312، اور 8 تلواریں، 6 زیرہ، 2 گھوڑے، اور ایک روایت کے مطابق 70 اونٹ، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو تعداد ہے وہ کم تھی اور کفار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ہی فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی کے اوپر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے رہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اتنی تیز دعا فرمائی، اتنی جلال میں آ کر دعا کی، یا اللہ اگر یہ مارے گئے پھر تیرا نام بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا۔ اللہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر بھی گر گئی، وہ چادر جو مزمل والی چادر ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ مزمل کی چادر بھی زمین پر گری۔ تو سرکار دعا کر رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر، کیونکہ سرکار کے یار غار ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو دیکھتے ہیں تو دل کو سکون پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، چادر اٹھائی، سرکار کے کندھوں پر رکھ دی، اور سرکار کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بس کریں، اللہ مدد فرمائے گا، بس کریں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی آواز سنی تو سرکار نے دعا کو ختم کیا، اور آخری الفاظ یہ تھے، اگر یہ 313 مارے گئے قیامت تک، یا اللہ تیرا نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ یہ انداز تھا دعا کا۔ اللہ، تو پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اللہ نے مسلمانوں کو اور آقا کریم کے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پچھلے سوال میں بھی علامہ صاحب نے فرشتوں کا ذکر کیا۔ یہ وہ جنگ تھی مسلمانوں کے لیے بہت ہی عظیم فتح والی جنگ تھی۔ بظاہر مسلمانوں کا لشکر کم تھا، لیکن حکمت عملی بھی تھی، اور رب کی طاقت، رب کی عنایت، رب کی نظر کرم بھی ساتھ تھی۔ تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا ہے کہ پہلے میں یہی آپ سے ہی پوچھ لوں کہ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، اس جنگ میں کتنے فرشتے شامل ہوئے تھے اللہ کی طرف سے؟ کیا اس میں رہنمائی فرمائیں؟ ماشاءاللہ، یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ابھی میں صبح مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھے کہ پہلے 1000 فرشتہ آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 اور بھیجے، 4 ہو گئے، پھر اس کے بعد 1000 اور آیا، 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مدد فرمائی، اور فرشتوں کے سر پر دستار تھی سفید رنگ کی۔
کیا بات. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ آواز آتی تھی کہ کافر مرا پڑا ہے، اور کئی کافر ایسے ہوتے ہیں انہیں نشان ہمیں نظر نہیں آتا کہ کہاں انہیں لگا، لیکن ان کی گردنیں کٹی پڑی ہوتی تو ہم جان گئے یہ فرشتوں کی ضرب سے مرا ہے. سبحان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے مارتے تھے، اللہ نے مدد فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام یہ دیکھیں کہ یہ وہ جنگ تھی جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود تھے اور صحابہ بھی موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ طور پر فرشتوں کا لشکر بھی بھیجا، یہی کہ دین کے رکھوالے ہیں، سچے ہیں. اگر آپ بھی آج سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، دین والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. آپ دیکھیں، آپ نعرہ لگائیں تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں. آپ اگر بولیں تو پتہ چلے کہ یار واقعی یہ دین دار ہے نہ کہ دنیا دار. آج آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ دین کی طرف متوجہ ہوں. علامہ صاحب غزوہ بدر کے نتائج کیا تھے یہ بتائیے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے سننے والوں کو میں یہ پیغام دوں گا. اس کے نتائج یہ ہیں کہ ایک شخص تھا قرظ بن جابر، وہ مسلمانوں کے مال لوٹ لیتا تھا. مسلمانوں کا جو بھی قافلہ آتا ساز و سامان والا اس پر حملہ کرتا، سامان لوٹ کر چلا جاتا. تو ملک شام کفار کے قافلہ گیا ہوا تھا، تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ کافروں کا قافلہ آ رہا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا یہ ہمارا قافلہ لوٹتے ہیں، ہمارے قافلوں پر حملہ کرتے ہیں، آج ہم ان کے قافلے پر حملہ کریں گے. جب سرکار نے صحابہ کو یہ بات بتائی تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم وہ تو نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جاؤ آپ لڑو آپ کا خدا لڑے، آپ حکم کریں ہم تیار ہیں. تو صحابہ کرام آقا کریم کے ساتھ چل پڑے. جب آگے پہنچے تو ابو سفیان تھا وہاں قافلے کے ساتھ. جب اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی تشریف لائے ہیں، صحابہ کرام تشریف لائے ہیں، تو اس نے چلاکی سے ایک بندہ بھیجا مکہ میں کہ جا تو شور کر کے مسلمانوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، ہمارا مال لوٹ لیا، ہمارا قافلہ لوٹ لیا. جب وہ بندہ پہنچا مکہ میں اس نے اعلان کیا تو سارے کفار بھاگتے ہوئے آ گئے. سارے سردار جو تھے مکہ کے، سارے کفار کے سردار ابو لہب کے علاوہ سارے نکل پڑے. تو سارے میدان میں پہنچے تو حالانکہ ارادہ نہیں تھا جنگ کا، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ساز و سامان جنگ کا نہیں لے کر گئے کیونکہ یہ جنگ نہیں ہونی تھی. تو آگے جا کر ابو سفیان کی چلاکی کی وجہ سے یہ میدان جنگ بن گیا. اللہ اکبر. جب کفار اتنے جمع ہو گئے، مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، تو پھر سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حکم کریں، ہم تو گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے، آپ حکم کریں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ صحابہ کا عشق، صحابہ کا جذبہ ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار نے جو ہمیں حکم فرما دیا یہ ہمارے لیے عبادت ہے، یہ ہمارے لیے فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے اسی طرح جہاد فرض عین. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. بہت خوبصورت احمد صاحب فرما رہے تھے جس طرح حضرت جو سردار تھے قبیلے کے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور دیکھ کر کہا، بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جان نثار ہیں، آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ایک انصار کے معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح امتی نہیں ہیں جو ان کے امتی تھے. خیر علامہ صاحب نے فرما دیا، ہم آگے اسی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو عظیم جنگ تھی، مسلمانوں کی تعداد دیکھنے میں بظاہر بہت ہی کم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی معرفت، رفعت اور ایسی طاقت بخشی مسلمانوں کو کہ یہ قیامت تک یاد رہے گی. سبحان اور اللہ سبحان اللہ. یہ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ کوئی لڑنے کے خواہش مند بھی نہیں تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور علامہ صاحب نے یہ جو فرمایا نا ساز و سامان کے حوالے سے، میں اسی میں سے سوال کرتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص تھے، ایک ننھے سپاہی حضرت عمیر بن ابی وقاص تھے
جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے، رونے لگ گئے، اس طرح بلک بلک پر رونے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تڑپ کو دیکھ کر انہیں بھی ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ننھے سپاہی کے گلے میں ایک تلوار حمل کر دی، ایک تلوار گلے میں پہنا دی۔ اب جب مدینہ پاک سے روانہ ہوئے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابن ام مکتوب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی شریف کا امام مقرر کر دیا۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ کفار نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جلدی سے ہمارے لوگ بڑھ جائیں، کیونکہ ان کے ارادے درست نہیں تھے۔ آئیں علامہ صاحب کی طرف سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر میں آگے لے کر چلوں گا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا صحابہ کرام کے پاس کیا مال و اسباب تھے اور کفار کے پاس کیا تھے؟ مزید اس میں ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ صحابہ کرام کے پاس زہرن سامان کوئی نہیں تھا، صرف کالی کملی والے کے اوپر بھروسہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تھی۔ آپ وہ دیکھیں نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود آیا چیک کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں مسلمان کیا کھاتے ہیں۔ جس جنگ میں جاتے ہیں یہ فتح ہی فتح کر لیتے ہیں علاقے، میں چیک کر کے آؤں ان کے پاس ہے کیا۔ جب وہ آیا تو واپسی اپنے کفار کے پاس جا کر کیا کہتا ہے؟ واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا قد تعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان یتنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ وإذا أمره مبتدر أمره إذا توضأ قادوا يقتتلون على وزه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له۔ عروہ بن مسعود جا کر اپنے کفار کو یہ پیغام دیتا ہے، بظاہر مسلمانوں کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، خبردار ان کے ساتھ جنگ نہ کرو۔ وہ کہنے لگے تو ڈر گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے، ان کی تعداد کم ہے، سامان ان کے پاس کم ہے، پھر ہم کیوں نہ جنگ کریں ان کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن اصحاب محمد محمدہ میں نے ان کے اصحاب کو اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی اصحاب محمد کی عزت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ واللہ ان یتنخم نخامتا، حضور جو اپنا فضلہ مبارک باہر لاتے ہیں تو صحابہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ واللہ ان یتنخم نخامتا الا وقعت کفی وجہی، اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لیتے ہیں، اور سرکار کو جو وضو والا پانی ہے استعمال شدہ پانی وہ نیچے نہیں جانے دیتے، وہ بھی چہرے پر مل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عروہ بن مسعود کہنے لگا اے کفار سن لو، جو اصحاب محمد نبی کا وضو والا پانی زمین پر نہیں جان دیتے وہ محمد کا خون زمین پر کیسے جانے دیں گے؟ کیا بات ہے، تم ان کے ساتھ جنگ نہ کرو۔ تو بظاہراً حالت ان کے سامان ساز و سامان کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، محبت، عشق، سرکار پر بھروسہ ہوتا تھا۔ دیکھیں نا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سرکار نے جب صفیں سیدھی فرمائیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص چھوٹے تھے، کم سن تھے، بے شک۔ تو جب سرکار نے کہا کہ یہ چھوٹا بچے سے واپسی کر دو تو وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ میرا قد بڑا ہو جائے۔ تو جب سرکار نے کہا کہ آپ چھوٹے ہو چلے جاؤ تو رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے بھائی کو قبول کر لیا، مجھے واپسی کر رہے ہو، حالانکہ میں گھر میں ان کے ساتھ کشتی کرتا ہوں، میں انہیں گرا دیتا ہوں، اگر آپ کشتی کرا کے اب میری طاقت چیک کر سکتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھائی کی کشتی کرائی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے کان میں چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص کہتے ہیں تیری نوکری پکی ہے، میں تجھے گراؤں گا تو گر جانا، سرکار میری طاقت دیکھیں گے مجھے بھی قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میلے پہ نہیں جا رہے تھے، یہ جنگ میں جا رہے تھے، جام شہادت نوش کرنے جا رہے تھے۔ تو آج تو ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ مولویوں کے پاس نہ جانا، دین پڑھنے نہ جانا، فلاں جگہ نہ جانا۔ اگر آج ہم نے صحابہ کرام کا سبق دیا ہوتا اپنے بچوں کو تو فلسطین کے اندر یہ حالت نہ ہوتی، غزہ کے اندر یہ حالت نہ ہوتی۔ میں ایک واقعہ اوورال معاشرے کے اندر مشہور ہے، تو ایک استاد پڑھاتا تھا اپنے بچوں کو، تو استاد صاحب نے پوچھا کہ اے بچے تو کھڑا ہو کے بتا بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔
دوسرے سے پوچھا تو کیا بنے گا، اس نے کہا کہ میں قاری بنوں گا. اب تیسرے سے پوچھا تو کیا بنے گا، اس نے کہا میں صحابی رسول بنوں گا. میں کیا بنوں گا؟ صحابی رسول بنوں گا. تو استاد بڑا پریشان ہوا کہ صحابی رسول کیسے بنے گا اس حال میں. تو اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا استاد جی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ صحابی رسول کیسے بنتے ہیں، پر ہر رات جب میں سونے لگتا ہوں مجھے میری ماں، میری والدہ ایک رات ہر رات ایک صحابی کا واقعہ سنا کے سناتی ہے. سبحان اللہ. ہر رات میں ایک صحابی رسول کا واقعہ سنتا ہوں تو پھر سوتا ہوں، تو میرا جذبہ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میں صحابی رسول بنوں. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ سبق دیا ہوتا تو یہ فلسطین کے اندر یہ حالت نہ ہوتی. بے شک. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، عشق، محبت یہ دلیر بنا دیتی ہے انسان کو. وہ کہتے ہیں نا عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. انسان چلے دین کے لیے پھر اللہ مدد فرماتا ہے. تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی قطار اندر قطار. فضائے بدر تو پیدا کرو، چلو تو صحیح دین کے لیے، پھر فرشتے کیسے آتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوب. ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں، اگر سچ میں اپنے بچوں کے دل میں محبت رسول ڈالی جائے تو حقیقتاً یہ معاشرہ بھی سنور سکتا ہے، اور یہ پاکستان بھی سنور سکتا ہے، اور عالم اسلام بھی سنور سکتا ہے. کیونکہ ہم دوسروں کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے. جب اپنے گھر سے یہ آپ ابتدا کریں گے تو میرے خیال میں سارا کچھ سیٹ ہوتا ہی چلا جائے گا. ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سے سوال بھی پیدا ہوں گے اور دل کرتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کروں، لیکن علامہ صاحب اگر اپنی گفتگو کرتے ہیں تو علامہ صاحب سے پھر ہم کسی اور موضوع پر چلے جائیں گے. لیکن میں اسی کو آگے لیتے ہوئے علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب غزوہ بدر ہوئی، رمضان شریف کے روزے گرمیوں کے تھے یا سردیوں کے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا. ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا سوال کیا. آج لوگوں کو روزہ لگ جاتا ہے تو مرنے لگ جاتے ہیں. جی. تو آقا کریم نے روزے کے ساتھ یہ جنگ کی، جنگ بدر. صحابہ نے جنگ بدر لڑی تو صحابہ کرام اور آقا کریم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ روزہ لگنا کوئی بڑی وہ مشکل بات نہیں ہے. جی. تو میرے غلاموں نے تو روزے کے ساتھ جنگ لڑی ہے، تم نے کیا کیا؟ تم 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اللہ. تم شام کو کھڑے ہو کر تراویح نہیں پڑھ سکتے، تم قرآن پاک کے ختم نہیں کر سکتے. جنہوں نے جنگیں لڑی اس وقت پتہ کیا حال تھا؟ ہاڑ کے روزے تھے، اللہ، فل گرمی تھی اور پہاڑ تھے، ریت ہی ریت تھی. سخت گرمی کے اندر صحابہ نے نہ کوئی روزہ چھوڑا، نہ کوئی نماز چھوڑی، نہ نماز تراویح چھوڑی، اور جنگ بھی لڑے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. سبحان اللہ. جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ فل گرمیوں کے روزے بھی تھے. اور ایک بات ناظرین میں اسی میں عرض کرتا جاؤں کہ جب یہ لشکر گیا نا مسلمانوں کا، کیونکہ کفار منافقین تھے، جو جگہ بہترین تھی، اچھی تھی، عمدہ تھی، وہاں پر انہوں نے اپنا لشکر ٹھہرا دیا، اور جو جگہ بچی وہ ریتلی تھی اور بہت ہی زیادہ گرمی تھی. کچھ صحابہ کرام کو روزے تھے، کچھ کو روزے نہیں تھے، لیکن جذبہ ایمانی یہ دیکھیں کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، ہماری تعداد کم ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری موت واقعہ ہو جائے، ہمیں پانی کی ضرورت پڑے، ہمیں پانی بھی نہ ملے، ہم سلگتے رہیں. لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ اگر ہم روزے کے ساتھ چلے بھی گئے تو ہم نے جانا تو جنت میں ہے. لیکن آج کا مسلمان، میں یوں ہی کہہ دوں کہ یہ کوئی روزے اتنے بڑا ٹائم نہیں ہے، یہ چند گھنٹے کا روزہ ہے، چند گھنٹے کا، اور پھر بھی آج نہیں رکھ رہے. جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے تراویح کے حوالے سے بھی، اگر آج بھی ہم تراویح روزہ نہ اہتمام کریں ان چیزوں کا، تو پھر تو بہتر یہی ہے نا کہ جس طرح تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوئے ہیں، پھر تو تم ان کے حقدار بنتے ہو. اگر تم بھی ہوتے دین والے تو آج ملک پاکستان کے اندر بھی دین کا نظام ہوتا اور دیندار ہی ہوتے. بظاہر کڑوا سچ یہی ہے کہ ہم دین کو پسند نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج دیکھیں بازاروں میں کہیں پر بھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू होती रहेगी। अलामा साहब से ये जो मैं सवाल करने लगा हूँ, अलामा साहब ये बताइएगा, ग़ज़वा बदर की असल वजूहात क्या थी, ये जंग क्यों लड़ेगी, ज़रा इसके बारे में इरशाद फरमाइएगा। माशाल्लाह, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। इसकी असल वजह ये थी किस बिना पर ये जंग लड़ी। पिछली जंग जो हुई थी उसके अंदर एक शख्स मारा गया, आमर बिन हदरमी, कुफ़ार का सरदार था। जब वो मर गया ना कुफ़ार के जितने साथी थे उनके जो बच गए, उन्होंने ये नारा लगाया था, खून का बदला खून लेकर रहेंगे। वो चाहते थे कि हम मुसलमानों का खून बहा दें, जिस तरह उन्होंने हमारे आमर बिन हदरमी को मारा है तो हम मुसलमानों को कत्ल करें। और यही हाल हुआ। तो अभी अबू लहब जो था ना, तो अबू जहल, उसने अमर बिन हदरमी के भाई को भड़काया, कहने लगा कि तू जंग में चल, वहाँ मुसलमान आए खड़े हैं, तेरे भाई के कातिल आए खड़े हैं, जा बदला ले। कई बंदों को वो मजबूर करके लाया, वो आते नहीं थे, उन्हें भड़काया। अबू जहल ने उन्हें लेकर आया, ख़ास तौर पे वो अमर बिन हदरमी के भाई को लाया। तो ये तेरे भाई के कातिल आए खड़े हैं, सामने सहाबाई कराम हैं, सामने आका करीम हैं, मुसलमानों के नबी हैं, तो बदला ले ले। तो इस तरह कुफार भड़के और भागे भागे आ गए और ये जंग हो गई। असल वजह वो बदला लेना चाहते थे, वो अपने उसका सरदार का। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, बज़ाहिर वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे, कहते थे कि इस्लाम का कोई नाम व निशान ना हो, जिस तरह अलामा साहब फरमा रहे थे। और पिछली बात में मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, कुरैश के बारे में ख़बर लाएं तो इन हज़रात ने कुरैश के 2 ग़ुलामों को पकड़ लिया जो कुफ़ार का पानी भरने पर मुकर्रर थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि बताओ क्या सूरत हाल है, क्या हिकमत अमली तैयार की गई है। खैर इसी पर इंशाअल्लाह मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। तो अलामा साहब से यही सवाल पूछते हैं, क्योंकि अबू जहल का वाक़या भी इसमें आ रहा है और भी बहुत से सवाल हैं। तो जब पूछा गया कि बताओ कौन सरदार है, कुरैश के बड़े बड़े लोगों में से कौन कौन आए हैं, उसने बताया उतैबा, रबिया, शीश बिन रबिया, इस तरह यानी कि उन्होंने नाम बताया कि कुफ़ार के जितने भी सरदार थे वो सब आए हुए थे सिवाय अबू जहल के। तो खैर मैं अबू जहल का ही वाक़या आगे लेकर चलता हूँ। अलामा साहब ये बताइए कि अगर अबू जहल को किसने कत्ल किया, इस वाक़या का बयान करें, वो कैसे कत्ल किया गया, ये रहनुमाई फरमाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने ये भी अहम सवाल किया कि वो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के 2 इंसानों को पकड़ कर लाए ना, सरकार ने पूछा तुम्हारी तादाद कितनी है, वो नहीं बता रहे थे। सरकार ने पूछा ये बताओ कि हर रात को 1 ऊँट ज़िबा करते हो, उनका हाँ 1 ऊँट। फरमाया फिर तुम्हारी तादाद 1000 है, क्योंकि 1 ऊँट को 1000 बंदा खाता है। क्या बात। तो सरकार ने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया। अब दूसरी बात ये है कि अबू लहब के अलावा अबू लहब नहीं आया था, अबू जहल भी आया था, उतबा, उतैबा, शैबा, बड़े बड़े सरदार आए हुए थे, अबू लहब नहीं आया। तो अबू जहल कैसे मरा? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सहाबा कराम की सफ़ें लगी हुई थी, तो 2 छोटे छोटे बच्चे ग़ुलाम सरकार के खड़े हुए थे, जिनका नाम हज़रत माज और मुअव्वज़ या माऊज़, दोनों लफ्ज़ आते हैं, माज, मुअव्वज़ या माऊज़। ये दोनों मेरे साथ ही खड़े थे। तो मेरे से सवाल करते हैं, चाचा ये बताओ कि अबू जहल कौन है? अल्लाह। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं उन बच्चों के मुंह को देखता रह गया कि यार ये छोटे बच्चे हैं, कम सन हैं, इन्हें क्या काम अबू जहल से। आप फरमाते हैं मैंने पूछा ए बच्चों ये बताओ तुम्हें क्या काम है अबू जहल से? तो हज़रत माज और मुअव्वज़ दोनों कहने लगे चाचा जान हमें हमारी माँ ने कहा कि ये अबू जहल नबी का गुस्ताख है, इसे ख़त्म करके आना, तो इसे मार के आना। हम चाहते हैं कि हम बच्चे होकर इसे मारें और इसको कत्ल करें, वासिले जहन्नम करें। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं मैं अभी ये बात कर रहा था तो सामने से अबू जहल आया, तलवार को लहराता हुआ। आप फरमाते हैं तो मैंने उन बच्चों को इशारा कर दिया ये अबू जहल आ रहा है। तो वो दोनों छोटे छोटे बच्चे, देखें इश्क उम्र नहीं देखता, क्या बात। इश्क ये तकाजा नहीं करता कि आलिम हो, इश्क ये तकाजा नहीं करता कि प्रोफेसर हो, इश्क ये तकाजा नहीं करता कि डॉक्टर हो, इश्क ये तकाजा नहीं करता कि वो इतना बड़ा सरदार हो फिर जंग करे ना, इश्क अपने फैसले खुद करता है। अब छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों अपनी तलवारें लेकर दौड़े। हज़रत अब्दुर्रहमान नो फरमाते हैं इस तरह चपकते जिस तरह शिकार को देखकर कोई शिकारी अपने शिकार पर चिपक पड़ता है।
تو دونوں بھاگے بھاگے گئے اور ابو جہل کو اتنا مارا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل کی کچھ سانسیں باقی تھیں، تو میں نے اپنا پاؤں مبارک اس کی گردن پر رکھا۔ میں نے کہا ظالم تو ہی ہے نا، تو نبی کی گستاخی کرتا تھا، تو ہے نا نبی کا گستاخ، آج بتا کیا حال کیا اللہ نے تیرے ساتھ۔ وہ کہنے لگا مجھے افسوس ہے، مجھے غریبوں کے بچوں نے مار ڈالا، مجھے افسوس ہے مجھے کسانوں کے بچوں نے مار ڈالا، مجھے افسوس ہے مجھے چھوٹے بچوں نے مارا، کوئی سردار مجھے مارتا، کوئی مجھے امیر مارتا، مجھے ایک غم ضرور ہے، مجھے مرنے کا غم نہیں ہے، مجھے یہ غم ہے مجھے کسانوں کے بچوں نے مار ڈالا، مجھے غریبوں نے مار ڈالا۔ آج حال تو یہی ہے، غریب کا بچہ جب حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، تو پھر امیر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پیسے والے ہو کے اس کے پیچھے کیسے کھڑیں۔ تو یہی حال ہوتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا، سرکار نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ تم اذان دو۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ بڑے بڑے تاجر بھی کھڑے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے، صدیق اکبر تاجر تھے، حضرت عثمان غنی تاجر تھے، لیکن سرکار نے حضرت بلال کو کیوں کہا کہ وہ غریب تھے، غلام تھے۔ آج اللہ نے ان کو بھی عزت دی، سرکار نے بھی ان کو عزت دی، اور سرکار نے کہا کہ آپ اذان دو تاکہ سارے کفاروں کو، امیروں کو، سرداروں کو پتہ چلے اللہ غریبوں کو کیسے عزت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ابو جہل مرنے لگا کہ مجھے غریبوں نے مار ڈالا، غریبوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار ڈالا، کسانوں کے بچوں نے مار ڈالا، مجھے یہ غم ہے۔ اللہ، تو اسی طرح اسے بچوں نے مار ڈالا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ناظرین اس میں چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں، یہ جتنے بھی سردار تھے نا سب تیاری کے ساتھ آئے تھے، بس یک بار کے مسلمانوں کا نام مٹا دینے کے لیے یہ تیار تھے۔ ناظرین اس دن کو یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا دن اس لیے بھی کہا جاتا ہے، یہ ڈیسائیڈر یعنی کہ تیار شدہ ایکسائٹڈ ایک پلان تھا، چونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک ہی باقی نہ رہے، سب کا صفایا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ واقعی اگر ایسا ہو جاتا تو شاید پھر دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، کیونکہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا میرا مالک یا رب العالمین، اگر آج ہمیں فتح نہ ہوئی تو تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ان کا ناز بھی تھا اپنے رب کے ساتھ اور دعا کا انداز بھی تھا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ آپ سنیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کی رات وہ تاریخی دعا فرمائی جو میں نے ابھی الفاظ کہے ہیں، مگر پھر رب نے کس خوبصورت انداز میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی۔ ابھی آپ آگے سنیں گے مسلمانوں کی باری آئی، وہ میدان بدر میں پہنچے، جو جگہ انہیں ملی وہ ریتلی تھی، اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں دستے تھے، پانی بھی نہیں تھا، قریب کوئی چشمہ بھی نہیں تھا، کوئی کنواں بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے پوچھا، حضور جہاں آپ ٹھہرے ہیں یہ بڑے ہی آپ یعنی کہ یہ جگہ جو ہے کیا ٹھہرنے کی کوئی فوجی تدابیر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیا وجہ ہے، اس بارے میں کوئی وحی ہوئی ہے؟ جیسے یہ صحابی رسول پوچھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی پیارا اور بہت ہی منفرد جواب عنایت فرماتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید آگے علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت عباس کا ایمان لانے کا واقعہ یہ ذکر ارشاد فرمائیے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ابھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ حضرت عباس کس طرح ایمان لائے۔ آپ نے ایک بات کی ہے کہ کفار چاہتے تھے کہ یہ تھوڑی تعداد میں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ تو ابو جہل نے ایک بندہ بھیجا کہ جا پتہ کر کے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو وہ بندہ جا کر بتاتا ہے ابو جہل کو ان کی تعداد ہے 313۔ تو ابو جہل نے کہا بس اب جنگ کیا کرنی ہے، ان کو صبح باندھ لیں گے اونٹوں پر، مدینے جا کر پھر انہیں ہم سزا دیں گے۔ اس نے کہا اگلی بات تو سن لے۔ اس نے کہا بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سارے شہید ہونے کے لیے آئے کھڑے ہیں۔ جی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سارے شہید ہونے کے لیے آئے کھڑے ہیں، 313 ہیں لیکن سارے شہادت کا جذبہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صحابہ کرام بھی شہید ہوئے جنگ بدر میں، اور کفار بھی واصل جہنم ہوئے، اور کچھ کفار قیدی بنا کر لائے گئے جن کے اندر حضرت عباس بھی تھے، نبی پاک کے چچا تھے۔
بہت تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، رائے لی کہ تمہاری کیا رائے ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے یا کوئی اور معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم جلیل القدر صحابی تھے، وہ جلال میں آئے تو فوراً بولے یا رسول اللہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، میرے رشتہ دار مجھے دیں، میں خود قتل کروں گا۔ صدیق اکبر کے جو رشتہ دار ہیں وہ انہیں دیں، وہ خود قتل کریں۔ کیا بات ہے، تو کیا حضرت عثمان اللہ، غنی کے جو رشتہ دار ہیں وہ انہیں دیں، وہ خود قتل کریں۔ تو آقا کریم نے ان کی رائے سننے کے بعد فرمایا صدیق تم بھی کوئی رائے دو، تم بھی بولو نا۔ سبحان تو حضرت صدیق اکبر دھیمے لہجے سے بولے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ان سے فدیہ لے لیں تاکہ اسلام کو کچھ مال بھی مل جائے اور مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے اور انہیں بھی چھوڑ بھی دیں تاکہ یہ اسلام لے آئیں بعد میں۔ کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر کی رائے بڑی پسند آئی۔ سبحان اللہ، تو سرکار نے فرمایا عمر تیری رائے بھی ٹھیک ہے لیکن صدیق کی ذرا زیادہ بہترین ہے، مجھے یہ پسند آئی۔ تو سرکار نے اعلان فرمایا کہ سارے جو کفار قیدی ہیں ان کا فدیہ دیں، 4,000 درہم ایک کفار نے اپنا فدیہ ادا کیا اور آزاد ہوتے گئے۔ تو اب نمبر آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ بے شک، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ حضرت عباس ہیں جو آپ کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میں کیسے فدیہ ادا کروں؟ تو ان کے جسم پر قمیض بھی نہیں ہے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی منافق اپنا قمیض لایا، حضرت عبداللہ بن عباس کو وہ قمیض بنا دیا کیونکہ وہ قد میں بہت بڑے تھے، کسی کا قمیض انہیں نہیں آ رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، فرمایا چچا یہ مال تیرے پاس ہے، تو فدیہ ادا کر دے اور آزاد ہو جا۔ کہنے لگا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ علم غیب دیکھیں۔ آقا کریم نے فرمایا وہ مال جو زمین میں تو چھپا کے آیا ہے، تو میری چچی فضل کو یہ وصیت کر کے آیا ہے اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال نکال کے میرے بچوں میں تقسیم کر دینا، اگر میں واپسی آ گیا تو پھر میں خود نکال لوں گا۔ تو پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ مال جس کو میں جانتا ہوں یا میری بیوی جانتی ہے تو سرکار کو کیسے پتہ چل گیا، تو فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جذبہ ایمان بڑھ گیا، یا رسول اللہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات تو میں جانتا تھا یا میری بیوی جانتی تھی، یہ بات آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ آج میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ سرکار کی شان ہے، میں سرکار کے غلام کی شان تھوڑی بیان کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ جنگ بدر کا واقعہ تھا۔ جی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو ایک کفار سے ایک شخص آیا، کہنے لگا اے محمد اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر آپ یہ بتا دیں اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، نبی کا ایک غلام کھڑا ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر آپ کی اجازت ہو میں عرض کر دوں کہ یہ کیا ہے؟ کیا بات، آقا کریم نے اجازت دی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتایا او کافر سن لے، تو ہمارے آقا کو چیلنج کرتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے، تو نے اس کے ساتھ وطی کی ہے، زنا کیا ہے۔ اب کافر نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ بات سچی بتا دی، یہ نبی کے غلام کی یہ شان ہے، علم غیب بتا رہے ہیں، تو آقا کریم کی شان کیا ہوگی؟ تو وہ کفار میں سے آیا ہوا شخص میرے آقا پر ایمان لے آیا، توبہ کر لی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب جس طرح آپ نے یہ سوال کیا کہ کفار اور مسلمانوں کی تعداد کے حوالے سے، میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو یہ بھی بتائیں کہ وہاں پر جو کفار مارے گئے، واصل جہنم کیے گئے، وہ ان کی تعداد کیا تھی؟ جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد کیا تھی؟ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس کے اندر مختلف روایات ہیں کہ ایک روایت کے مطابق کفار 20 واصل جہنم ہوئے، 80 قیدی بنا لیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق 70 کفار واصل جہنم ہوئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 14 مسلمان شہید ہوئے تو شہادت کا درجہ پایا، جن کے اندر جید صحابہ بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، رب جسے چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی بات تھوڑی سی مکمل کر کے پھر آخری 1-2 سوال ہیں علامہ صاحب سے کرتے ہیں کہ میں وحی کے موضوع پر تھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر کوئی وحی اتری ہے؟
حضور علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، کوئی وحی نہیں اتری۔ پیارے آقا علیہ السلام نے عرض کیا، انہوں نے عرض کی کیا کہ حضور پھر ایسا کرتے ہیں کہ پانی کے چشموں کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کی رائے پر عمل کیا، تھوڑا آگے گئے، لیکن اب کیا ہوا، خدا کی شان، جس میدان میں پیارے آقا علیہ السلام موجود تھے وہاں پر بارش ہو گئی، یعنی یہ مدد کی گئی، وہ ریت جو تھی جم گئی، وہ جگہ یوں سمجھیں کہ ایک سٹیلیبل یعنی کہ فرش بن گیا، سبحان اللہ، جہاں کھڑا ہونا اور لشکر کو لینا آسان ہو گیا۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کا لشکر پہلے ریت پر تھا اور یہ جو گھوڑے تھے ان کے پاؤں میں دستے تھے ریت میں، بے شک، تو وہاں پر ایسا ہو گیا کہ بھئی ان کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ غیبی بھی مدد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ مسلمانوں نے اس بارش کے پانی کو روک کر حوض بنا لیا، پانی جمع کر لیا، یہی پانی وضو اور غسل کے کام آیا، سبحان اللہ۔ اسی بارش کی وجہ سے جو ان کی پکی زمین تھی اب وہ چکنی ہو گئی، وہاں غیر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، ان کو اسٹیل یعنی کہ ان کے لیے اسٹیبل کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، سبحان اللہ۔ قرآن میں اس بارش کا بھی ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مارکے سے پہلے بارش کے ذریعے کیسے مدد فرمائی، سبحان اللہ۔ یہ غیبی جب حضور علیہ السلام گئے تو یہ غیبی مدد بھی رب تبارک و تعالیٰ سے ملتی رہی۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، انشاءاللہ یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، یہ ہم آپ کو کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہے، یہ رب کے قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، صحابہ کی شان ہم جتنی کریں بیان وہ کم ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جو کافر قیدی ہوئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ ذرا واقعہ میں کہتا ہوں مزید آپ اس پر روشنی ڈالیں، تھوڑا سا آپ پہلے فرما گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 4 ایک صحابی کے ذمہ قیدی لگا دیے، تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہوتا تھا، خود تو دال کھا لیتے لیکن قیدیوں کو گوشت کھلاتے تھے، کیا بات، کیا بات ہے، کیا اور ان کے کپڑے کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کا سونے کا بھی احترام کرتے تھے، انہیں سارا پروٹوکول دیتے تھے تاکہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور یہی ہوا جب کفار نے دیکھا کہ یہ اسلام اتنی عزت دیتا ہے، یہ تو ہم قیدی تھے اتنی عزت ملی، جب ہم صحابی بن جائیں گے پھر کتنی عزت ہوگی، جب ہم غلام بن جائیں گے، پھر ہم آقا کے غلام بن جائیں گے پھر کتنی عزت ملے گی۔ تو اسی طرح ہوا کہ بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ 313 کفار اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے تھے، آقا کریم پر ایمان لے آئے تھے، یہ حسن سلوک دیکھ کر، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اخلاق دیکھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیمہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ستیلی بہن، جب انہیں پتہ چلا کہ آپ کے قبیلے میں سے کوئی بندہ قیدی ہے تو لوگ چندہ جمع کر رہے تھے کہ جا کر انہیں فدیہ دے کر آزاد کرا کے آئیں۔ جب چلتے چلتے چندہ لینے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچے تو حضرت شیمہ نے کہا یہ چندہ کیوں جمع کرتے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے قیدی چھڑانے ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں محمد۔ جب محمد کا نام آیا نا حضرت شیمہ مچل گئی، کہنے لگی تم محمد کا نام لیتے ہو تو میرے بھائی ہیں، یہ چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لے چلو میں مفت میں آزاد کرا دوں گی۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتی چلتی میرے آقا کے در دولت پر پہنچتی ہیں نا، تو صحابہ کرام جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، تلواریں لے کر سامنے آ گئے۔ تو حضرت شیمہ نے بڑے جرت مندانہ انداز سے کہا کہ تلواریں نیچے کر لو، جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا ہم نہیں جانتے تو کون ہے؟ تو حضرت شیمہ نے کہا کہ میں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ تو صحابہ کرام کی نظریں جھک گئیں، تلواریں جھک گئیں، تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کی ہمشیرہ حضرت شیمہ تشریف لائی ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، اپنی بہن کا استقبال کیا، اپنی ہمشیرہ کا استقبال کیا۔ تو آپ کی ہمشیرہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دست بستہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
یہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ آپ کے صحابہ نے قیدی بنا لیا انہیں، میں چاہتی ہوں انہیں آزاد کر دوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی طرف میرے آقا دیکھ کر فرماتے ہیں صحابہ کیا تمہاری اجازت ہے؟ آج میری ہمشیرہ میرے دروازے پر آئی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں انہیں آزاد کر دوں۔ تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زار و قطار رونے لگ گئے، یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، آپ جس طرح حکم فرمائیں ہم راضی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ کو روکیں ٹوکیں، یا رسول اللہ آپ جس طرح فیصلہ فرمائیں ہمیں قبول ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمشیرہ کو خالی نہ لٹایا بلکہ ہمشیرہ کے حکم پر 313 جو قیدی تھے وہ سارے آزاد فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ، یہ اخلاق، یہ محبت، یہ شفقت، یہ رحمت دیکھ کر قیدی جو تھے ان کے دل میں جذبہ ایمان بڑھا کہ یار ہم کیوں نہ مسلمان ہو جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا اے شیمہ کچھ اور بھی چاہیے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریاں بھی دی، کھانا بھی دیا، کچھ سامان بھی دیا، فرمایا جاؤ اب تم جا سکتی ہو۔ اب وہ جو 313 قیدی تھے نا، حضرت شیمہ نے کہا چلو چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں اب نہیں جائیں گے، اب نہیں جائیں گے، جب تک ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لیں اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو سرکار کا یہ اخلاق دیکھ کر ان قیدیوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ سبحان اللہ، کیا یہ سلوک ہے صحابہ کا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے متعلق ایک اور روایت میں بھی ملتا ہے، میں عرضی کرنا چاہوں گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تھے تو حضرت شیمہ آئی تو صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ میرا پیغام دے دو۔ جب پیغام پہنچا تو حضور علیہ السلام آئے، ان کو لے گئے اپنے حجرے میں، تو حجرے سے باہر آئے جیسے ہی، میں بات کو مختصر کرنے لگا ہوں، تو صحابہ کو کہا صحابہ پہلے جو بھی کام ہوتے تھے نا میں آپ سے مشاورت کرتا تھا، لیکن آج میری بہن میرے در پہ آئی ہیں، میں مشاورت تو نہیں کر رہا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں ان کے جو غلام ہیں ان کو میں آزاد کر رہا ہوں، کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تھا بہن کا استقبال، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بہن کی عزت کس طرح کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے عزت کر کے بتا دی۔ ماں کی عزت کیا ہے، آقا علیہ السلام نے بتا دی۔ بیٹی کی عزت کیا ہے، آقا علیہ السلام نے بتا دی۔ بیوی کی عزت کیا ہے، آقا علیہ السلام نے بتا دی۔ اگر کوئی غیر مسلم ہی عورت کیوں نہ ہو، کسی اور کی ہی بیٹی کیوں نہ ہو، اس کی عزت بھی کر کے آقا علیہ السلام نے بتا دی۔ اے مسلمان، اے نوجوان، آج عزت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کی عزت داغدار ہو رہی ہے۔ آج بیٹیاں پڑھنے کے لیے جائیں تو ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، کبھی زینب تو کبھی بہاولپور کی یونیورسٹی، تو کبھی کوئی جگہ تو کبھی کوئی جگہ، خدارہ کفار کے نظام سے نکلیں۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت پر توجہ دیں۔ اگر ماؤں بہن بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری عزت ہو تو آپ بھی سیرت فاطمہ پڑھو، آپ بھی سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پڑھو، آپ بھی سیرت سیدہ عائشہ پڑھو۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم معاشرے میں عزت دی جائے، مقام دیا جائے، عورت کی عزت حضور علیہ السلام نے جو بتائی ہے نا، یہ دین مکمل ہے۔ پھر بھی یہ جو آج میرا جسم میری مرضی کے نعرے ہیں، تو یہ کفار کا نظام پر آپ چلنا چاہتے ہیں۔ خدارہ ان چیزوں سے بات آئیں اور آئیں دین کی طرف، دین سے سیکھیں، دین سے سیکھیں، اور وہ کچھ ملے گا آپ کو جو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا۔ علامہ صاحب، میں آخری سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اسی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن پاک، رمضان شریف کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ اس کا ذکر بھی ہے یوم بدر کا، یوم الفرقان کا، اس حوالے سے قرآن پاک وہ واحد چیز ہے جس کو ایک بار پڑھیں گے تھوڑی سی سمجھ آئے گی، دوسری بار پڑھیں گے پھر زیادہ سمجھ آئے گی، اس کو جتنی بار مرضی آپ پڑھتے جائیں نا، لطف اندوز بھی ہوتے جائیں گے، سیکھتے بھی جائیں گے، مزہ بھی آتا جائے گا۔ تو پھر کیوں دوری ہے ہماری؟ خیر، میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، آخری سوال کی طرف۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مردوں کو، یعنی کفار کے مردوں سے کیا خطاب کیا، اور ان کو ایک گڑھے میں ڈالا، علیحدہ علیحدہ قبر میں نہیں،
تو اس کی کیا وجہ تھی، یہ ذرا ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی کہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا مسئلہ ہے، ہر آنے والی مصیبت کا حل ہے، جی تو پھر لوگ قرآن سے کیوں دور رہتے ہیں؟ جی تو پھر میں یہی کہوں گا، جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہیں پیران حرم کی آستین۔ کیا بات۔ تو علامہ اقبال نے کچھ عرصہ پہلے یہ گلہ کیا تھا کہ مسلمانوں، تمہاری حیات، تمہاری عزت، تمہاری رفعت، تمہارا مقام قرآن کے ذریعے ملے گا۔ آج ہم قرآن کو پیٹ پیچھے چھوڑ کے عزت تلاش کر رہے ہیں، ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ بے شک۔ کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پہلے آپ نے عورت کے حوالے سے بات کی ہے کہ میرے آقا نے تو غیروں کے سر پر چادریں ڈال دی۔ بے شک۔ وہ حضرت عدی، حاتم بن عدی، اس کی بیٹی جو تھی کفار کی طرف سے تھی، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو وہ رو رہی تھی۔ تو سرکار نے دیکھا بیٹی کیوں روتی ہے، تو کہنے لگی میرا باپ بڑا امیر ہے، میرا بھائی بڑا امیر ہے، سارے چھوڑ کر بھاگ گئے، آج تو میرے سر پر کوئی دوپٹہ دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل والی چادر اس کے سر پر رکھ دی۔ تو صحابہ نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، غلاموں چپ ہو جاؤ، میں اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مومن کی ہو۔ ارے یار، جس نبی نے کافر کی بیٹی کے لیے اتنا کچھ کیا، یہاں فلسطین کے اندر مسلمانوں کی بیٹی ذلیل ہو رہی ہے، وہ پکار رہی ہے، کیا محمد بن قاسم اب نہیں آئے گا؟ کیا صلاح الدین ایوبی پھر نہیں آئے گا؟ تو ہم کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یار، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا، اتقوا الناس اتقوا الناس، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج فلسطین کی عورتیں، ہماری مائیں بہن مسلمان عورتیں ہیں، وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہیں، وہ پھکارتی ہیں، پاکستان والوں اور دین کا نام لینے والوں اور حضور کے عاشقوں، کب آؤ گے، کب ہماری مدد ہوگی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ آپ اپنے محل میں سو رہے تھے، تو ایک عیسائی جوان مسلمان عورت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے چلا گیا۔ تو اس عورت نے ایک آواز دی، اس نے کہا، اورنگزیب عالمگیر یا تو پھر بغیرت ہو گیا ہے یا پھر مر گیا ہے، اس وجہ کر کے یہ عیسائی جوان میری عزت لوٹنے آیا ہے۔ وہ اپنے محل میں سو رہا تھا، ابھی آواز چلتی چلتی جب اورنگزیب عالمگیر کے کانوں میں پہنچتی ہے تو اس نے کہا، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، اور میری بہن پریشان نہ ہو، میں ابھی آیا۔ آپ فوراً اٹھے، بادشاہ تھے وقت کے، فوراً اٹھے، گھوڑا تیار کیا، کسی کو نہیں بلایا، خود تلوار لی اور بھاگے، تیز رفتار سے گھوڑا دوڑا کر جا کر اس عیسائی جوان کو واصل جہنم کیا، مسلمان عورت کی عزت بچائی۔ اس نے کہا، مسلمانوں کے حکمران اورنگزیب عالمگیر بغیرت بھی نہیں ہوا، مرا بھی نہیں ہے، آج تیری عزت بتانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اب ایسے حکمران کہاں سے لاؤں میں جو جا کر فلسطین کی مسلمانوں کو بچائیں اور ان کی عزتیں بچائیں؟ بہرحال میں اپنے سوال کی طرف آؤں تو آپ نے سوال کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کے جوان مرے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، انہیں ایک گڑھے میں پھینکوا دیا، تو پھر سرکار نے آ کر ان سے خطاب کیا۔ کیا بات ہے؟ تو سرکار نے خطاب کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا، او عتبہ، او شیبہ، او ابو جہل، او فلاں فلاں، تم نے اپنے خدا کا وعدہ سچا پایا، ہم نے اپنے خدا کا وعدہ سچا پایا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خطاب فرما رہے تھے تو حضرت عمر قریب ہوئے، یا رسول اللہ، یہ تو مردے ہیں، یہ کیا سنتے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا، یہ میری بات تمہارے سے زیادہ سن سکتے ہیں۔ کیا بات؟ برحال فرق کتنے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ میری بات غور سے سن رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا کریم کا یہ انداز تھا کہ کوئی کافر بھی مرا ہوا ہوتا نا، اس کی لاش پڑی ہوتی تو سرکار صحابہ کو حکم دیتے اسے دفن کر دو، لیکن وہاں تعداد زیادہ تھی، قبر علیحدہ علیحدہ بنانے کی اتنی فرصت نہیں تھی، تو سرکار نے فرمایا، سب کو گھسیٹو اور اس کنویں میں ڈال دو، سب کے پاؤں میں رسیاں باندھو، گھسیٹتے ہوئے ان کنویں میں ڈال دو۔ تو عتبہ جب گھسیٹا جا رہا تھا نا، عتبہ پتہ کون تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان کا باپ تھا۔
حضرت حذیفہ صحابی رسول ہیں، وہ ایسے حیرت سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اپنے باپ کو. تو میرے آقا نے دیکھ لیا کہ حضرت حذیفہ پریشان ہیں، تو میرے آقا نے پوچھ لیا حذیفہ کیا وجہ ہے، تیرے باپ کو گھسیٹا جا رہا ہے اس لیے پریشان ہے؟ صحابہ کو سرکار نے حکم دے اس کے باپ کو ذرا روک دو. تو سرکار نے پوچھا حذیفہ کیا وجہ ہے؟ اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہے کہ تیرے باپ کو آج گھسیٹا جا رہا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنے باپ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں اس وجہ سے پریشان ہوں میرا باپ بڑا عقل مند تھا، بڑا دنا تھا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں سوچتا تھا ایک دن اس کی دنائی آپ کے در دولت پر سے ضرور لائے گی. آج میں اس لیے افسوس کر رہا ہوں اس کی دنائی کس کام کی جو آپ کے در پر سے نہ لائی، میں اس بات کا افسوس کر رہا ہوں، ورنہ مجھے باپ مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے. کیا بات، یہ عشق رسول ہے. بے شک. کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جذبہ صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے سے آتا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنے سے آتا ہے. انشاءاللہ اگر آج ہم یہ اپنا طرز عمل بنا لیں، طرز زندگی بنا لیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، ان کو فالو کریں، مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، پھر دیکھیں کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا، کوئی محمد بن قاسم، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی یوسف بن تاشفین پیدا ہوگا، کوئی علامہ خادم حسین رضوی پیدا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے بہت ہی خوبصورت. علامہ صاحب نے جو بات ختم کی، میں کہتا ہوں کہ ایک دو جملے اسی میں سے میں بھی عرض کر دوں. سبحان اللہ. سبحان. جہاں تک رہی بات محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی یا خادم حسین رضوی صاحب، یہ چلے آج کل کیا، میں ان کو بھی فی الوقت چھوڑ دیتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام فاروقی ہو، بے شک. ہم چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف ہو، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا محافظ ہو جو اگر کہیں بھی مسلمان بیٹی کی عزت پر کوئی آنچ آئے تو وہ فوراً پہنچے. ناظرین کرام، میں صرف یہی کہوں گا آپ سے، کیا محمد بن قاسم کے بعد یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ابھی بھی ہیں. اور جہاں تک رہی محمد قاسم بن محمد کی بات، کیا ان کی ماں کسی اور دنیا سے آئی تھی؟ وہ بھی اسی وطن سے آئی تھی، ماں سے پیٹ سے انہوں نے بھی جنم لیا. ناظرین کرام، پتہ ہے کیا ہے، دراصل بات یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں ان کا نظام ہو، لیکن ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کفار والوں کی، ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں لنڈے کے انگریز کی، ہم سپورٹ کرتے ہیں بے ایمانوں کی، ہم سپورٹ کرتے ہیں غداروں کی. کیونکہ آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی اسلام کے ریلیٹڈ ہے، اور علامہ صاحب نے بات کی غزہ کی، تو وہ بھی اسی طرح جنگ کا ہی محاصرہ ہے، وہ بھی جنگ ہو رہی ہے. تو ناظرین کرام، آج مسلمان خاموش ہے، وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں. در حقیقت اگر یہ گروان ہے، اگر آپ جھانک کر دیکھیں نا، اگر ان کے اوپر ہو رہے ہیں تو تمہارا بھی کوئی اثر دور نہیں ہے. اللہ اکبر. بے شک. کیونکہ تمہارے اوپر بھی یہ حالات آ سکتے ہیں اور لوگ تمہیں بھی اسی نظر سے دیکھیں گے. آج ہم مسلمانوں کے لیے، کفار تو دور کی بات ہے، آج ہم مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے. اور میں ایک الفاظ سن رہا تھا جو مجھے بہت ہی زیادہ حیرت میں لے گیا، بہت ہی زیادہ اس میں مجھے تعجب ہوا. علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں ہے. انہوں نے قسم اٹھا کر کہی، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں ہے. اگر ان کے اندر غیرت ہوتی، میں 6 مہینے جیل کے اندر رہا ہوں، اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو میں 6 منٹ بھی جیل کے اندر نہ رہتا. اللہ اکبر. میرا جرم کیا تھا؟ ختم نبوت پر پہرا دینا، ختم نبوت کی بات کرنا، یہی جرم تھا. ناظرین، آج اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، یکجا نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسا کوئی منافق ہے ہی نہیں. یہی منافق کی علامت ہے نا. بلکہ سرکار نے فرمایا کہ وہ اخرس ہے. اخرس عربی میں گنگے شیطان کو کہتے ہیں. اللہ کہ سرکار نے فرمایا جو ظلم دیکھ کر چپ رہتا ہے وہ تو اخرس ہے، وہ گنگا شیطان ہے، وہ کیوں نہیں بولتا. دیکھیں نا فیصل آباد کے اندر ایک جوان مارا گیا، ڈور کے ساتھ اس کی گردن کٹ گئی، تو لوگ پتنگ بازی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن فلسطین کے اندر انہیں مسلمان نظر نہیں آتے. اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو ہمارے مسلمان ہیں، ہماری بہنیں ہیں. اس لیے علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہماری بہن بعد میں، فلسطین کی بہن پہلے ہماری بہن ہے.
ہماری بیٹی بعد میں، فلسطین کی بیٹی پہلے ہماری بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج میں کل یہ خبر سن رہا تھا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے، آپ نے فلسطین کے لیے جو امداد بھجوائی 60 کروڑ کے قریب وہ رقم بھجوا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہم مدد کریں غریبوں کی، یہ سرکار کا حکم بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس مہینے میں سخاوت بھی کیا کرو۔ جی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار اس مہینے میں اتنی سخاوت کرتے تھے کہ آندھی اتنی تیز نہیں چلتی تھی جتنی سرکار کی سخاوت تیز چلتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کے سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا، آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کریں، سخاوت کریں، اپنی زکوٰۃ فطرہ جو کچھ ہو سکے اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ان کی مدد کریں۔ ہتھیاروں سے مدد نہیں کر سکتے، مال سے مدد کر لیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں یہاں پر اب حدیث پاک بھی ملتی ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے سخاوت کا، اور آج ہم اپنے پڑوسی کا بھی دھیان نہیں کر رہے، اس کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اور ہم جب ایک مسلمان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہماری نمازیں عبادات پوچھی جائیں گی، لیکن اس چیز کا بھی سوال ہم سے ہوگا۔ بے شک ضرور ہوگا، ضرور بے ضرور ہوگا، کیونکہ اگر آج ہم ان کے لیے آواز، کم از کم یار آپ اتنا تو کریں نا، آپ جا کر لڑ نہیں سکتے کفار کے ساتھ، کم از کم آپ آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر پاکستان کی پوری قوم، یہ جو کچھ تنظیمیں ہیں جو یعنی کہ ختم نبوت کے لیے، انسانیت کے لیے، ہمدردی کے لیے تحریکیں ہیں، کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں میں ان کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان کا نظریہ دنیا داری کی کوئی لالچ، حرص، ہوس نہیں ہے، ان کا مشن اگر ہے تو دین کی طرف ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، آج بھی کہوں گا کم از کم آپ اتنا تو کریں نا، مسلمان ہونے کے ناطے، تحریک والوں کو بھی چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسرائیل کی جتنی بھی، اسرائیل ہو گیا اور جو دوسرے کفار کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں، کم از کم ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور فلسطین اور غزہ والوں کے لیے دعا کی جائے، اور ان کے حق میں آواز بلند کی جائے۔ کیونکہ ہم اگر یہ تو کہیں گے نا یا رسول اللہ، یا میرا مالک، ہم لڑ نہیں سکتے تھے لیکن ہم ایمان کے ساتھ دل سے ہم نے آواز اٹھائی تھی۔ اگر پورا پاکستان یکجاں ہو کر آواز بھی اٹھا لے تو میرے خیال میں یہ ہمارے غزہ کا اتنا حال نہ ہوتا۔ 52,500 کے اوپر شہید کیے گئے، 52,500 کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے ایک گھر کے کچھ 2 سے 4 چلے جائیں، اللہ نہ کرے، تو آپ کے حالات کیا ہوں گے، قیامت برپا ہوگی۔ ایسے بھی ہم ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہیں، 3 سال کے بچہ اور بچی ہیں، ان کا نہ ماں نہ باپ نہ دادا نہ ماما نہ چاچا، کوئی بھی زندہ نہیں ہے، پورے کے گھر تباہ ہو گئے۔ اللہ ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ خدارا ان کے لیے دعا بھی کیجئے، آواز اٹھائیے۔ جہاں تک رہی ہمارے حکمرانوں کی بات، صرف اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ روزہ بھی ہے، ہم نے روزے کا بھی احترام کرنا ہے۔ ان کے ساتھ اگر سچ پوچھے نا، ان کی کوئی ماں نہیں ہے، ان کی ماں بھی پیسہ ہے، ان کا باپ بھی پیسہ ہے، ان کی بیٹی بھی پیسہ ہے، ان کی بیوی بھی پیسہ ہے۔ اگر کوئی کہے گا نہیں تو اس کا ثبوت صرف میں ایک جھلکی میں دیتا جاؤں، صرف ایک ہی پوائنٹ پر دیتا جاؤں، کہ جس کی ماں فوت ہو جائے وہ اپنا پیسہ، اپنا تخت و دار بچانے کے لیے ماں کا جنازہ، اس کی تدفین تک نہ کرائے، تو وہ آپ خود اندازہ لگا لیں پاکستان کا کتنا خیر خواہ ہے، آپ کا اور میرا کتنا خیر خواہ ہے۔ بے شک آپ نے ٹھیک بات کی، بے شک یہاں سے آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کے لیے پیسہ، ان کی بیوی، ان کی بیٹی، ان کی ماں، ان کی بہن، کوئی بھی ہے، ان کے لیے سب کچھ پیسہ ہے۔ پیسہ دیتے جاؤ، جو مرضی ان سے لیتے جاؤ۔ یہ کفار کا نظام چلانا چاہتے ہیں۔ خدارا اگر آپ چاہتے ہیں اسلامی نظام ہو تو اسلام والوں کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا، اور اسلامی تعلیمات آپ کو حاصل کرنا پڑیں گی۔ علامہ صاحب نے ایک خوبصورت بات کی بچے والی، میں اسی بات کو لے کر میں اختتام کرتا ہوں، کہ وہ بچہ تھا، ماں تھی نا، ماں نے سکھایا، صحابہ کی محبت بتلائی، تو اس کے دل میں بھی محبت رسول پیدا ہوئی کہ میں بھی صحابی بنوں گا۔ حالانکہ صحابی کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اس کے دل میں یہ جذبہ تھا۔ تو آج مسلمان
ماؤں نے یہ سبق کیوں نہیں دیا؟ آج کوئی بچہ کیوں نہیں کہتا کہ میں محمد بن قاسم بنوں گا، سلطان بے شک صلاح الدین ایوبی بنوں گا؟ آج کوئی کیوں نہیں کہتا؟ یہ صرف ماؤں کی تربیت ہی کم ہوئی ہے، اور اس میں صرف ماں نہیں باپ بھی، ان دونوں کی تربیت ہی کم ہوئی ہے۔ خدارا دین کی طرف اپنے بچوں کو راغب کریں اور انہیں دینی تعلیمات دلوائیں۔ انہیں الفاظوں کے ساتھ اگر کسی کو کوئی بات اس حوالے سے بری لگی ہو تو اس کے لیے کوئی معذرت نہیں۔ انہیں الفاظوں کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں۔ فقیر آنا ہے صدا کر چلیں، صدا خوش رہو آپ، ہم دعا کر چلیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔